السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ویور خیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، نکاح کا عنوان چل رہا ہے، نکاح کا موضوع چل رہا ہے۔ یہ آج الحمدللہ سے ایک ہفتہ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اسی موضوع نکاح کے عنوان پر آپ کو شائع کر رہا ہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل کو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو آپ کلک کیجئے، اور جو بات پسند آئے آپ کو آپ کمنٹس کیجئے، اور جو بات آپ کو پسند نہیں جو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منگنی کا بیان چل رہا ہے۔ آئے کہ منگنی جائز ہے، آئے کہ نکاح کے بعد 2 رکعت نوافل کا پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں تفصیل آ رہی ہے۔ منگنی کے بارے میں منگنی کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ منگنی کا ثبوت احادیث سے۔ شادی سے قبل 2 نفلوں کا ثبوت نہیں۔ سوال: منگنی کرنا کیا احادیث نبوی سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور جب ہمارے یہاں کسی آدمی کا نکاح ہوا ہو، نکاح کے بعد دولہا کو 2 رکعت نفل ہمارے یہاں پڑھائے جاتے ہیں، یہ بھی کہ احادیث نبوی سے ثابت ہے یا نہیں؟ جواب: منگنی رشتہ مانگنے کو کہتے ہیں، اس کا ثبوت تو احادیث میں ہے، باقی جو رسمیں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ نکاح کے بعد 2 رکعتیں پڑھوانے کا بھی ثبوت نہیں۔ ویسے شکرانے کے طور پر آدمی پڑھ لے تو اس کی اجازت ہے۔ منگنی کہتے ہیں کہ آئے کہ منگنی کے بارے میں ہوتا ہے کہ منگنی یہ کہ ہندوانہ رسم ہے یا نہیں ہے، تو یہ اشکال ہے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ منگنی آئے کہ ہندوانہ رسم ہے یا کیا چیز ہے، تو اس کا تو ثبوت منگنی کہتے ہیں رشتہ مانگنے کو، تو منگنی تو آئے اس کا تو ثبوت تو رشتہ احادیث کے اندر ملتا ہے۔ آئے کہ نکاح کے بعد جو 2 رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہیں اس کا ثبوت ہے نہیں ہے، تو اس کا ثبوت 2 رکعت نکاح کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور یہ کہ اگر کوئی ویسے شکرانے کے طور پر پڑھ لے تو یہ بہتر ہے، جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ عذر کی وجہ سے منگنی توڑنا۔ سوال: کسی لڑکی کے والدہ اور والدہ اپنی لڑکی کی منگنی کسی وجہ سے ختم کرنا چاہیں تو کیا وہ شرعاً اس کا حق رکھتے ہیں؟ کیونکہ والدین نے منگنی تو سوچ بچار کے بعد کی تھی، لیکن اب بوجہ مجبوری کے وہاں ارادہ نہیں ہے۔ جواب: منگنی رشتے کے وعدے کا نام ہے، وعدہ کر کے مگر مکر جانا اگر بغیر کسی شدید مجبوری کے ہو تو نہایت بری بات ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے ہو تو جائز ہے، اس لیے کہ اگر وہاں رشتہ کرنا کسی وجہ سے مناسب نہ ہو تو ان کو عذر کر دینا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ منگنی کر دی جاتی ہے، منگنی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ کہ سہارے میں نہیں آیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں کی کیا نام ہے جو کہ فلاں کے عذر کیے جاتے ہیں جو کہ عذر نہیں ہوتے، شرعاً اس کو عذر نہیں کہا جاتا، جس کو ایک ہم کہتے ہیں کہ ٹال مٹول کہتے ہیں اس کو، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر شدید مجبوری ہو، اگر آپ کو سہارے کی اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ رشتہ درست نہیں ہے، تو شدید عذر کی وجہ سے تو اب آپ یہ توڑ سکتے ہیں منگنی۔ اور ویسے اگر آپ کو کوئی عذر نہ ہو، اگر آپ ٹال مٹول کرنے کے ٹال مٹول کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس سہارے کے اندر نہیں آیا، تو اس طرح کرنا جو کہ شرعاً درست نہیں ہے۔ بغیر اگر مجبوری ہو، کوئی عذر شرعی ہو تو اس وقت آپ یہ کر سکتے ہیں۔ منگنی کا توڑنا۔ سوال: لڑکی کی جب منگنی ہو جاتی ہے اور پھر وہ منگنی کو توڑنا چاہتی ہے تو کیا لڑکے کو اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کو طلاق دے یا نکاح ہی نہیں ہوا؟ لڑکی اپنی مرضی سے اور شادی کر سکتی ہے، لڑکا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا یا منگنی سے نکاح ہو جاتا ہے؟ جواب: منگنی سے نکاح نہیں ہوتا، منگنی کے بعد رشتہ توڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر اس کی ضرورت پیش آ جائے تو طلاق کی ضرورت نہیں، لڑکی والے بھی منگنی توڑ سکتے ہیں۔ جیسے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی والے آئے کہ منگنی توڑ سکتے ہیں نہیں، منگنی سے آئے کہ نکاح عقد میں آ جاتی ہے یا نہیں، تو یہی ہے کہ منگنی کسی جگہ کر لی ہے آپ نے تو عقد میں جو آتی ہے وہ نکاح کے بعد اب وہ میاں بیوی بنتے ہیں، سوائے اور صرف منگنی کرنے سے وہ میاں بیوی نہیں بنتے۔ اگر کسی نے منگنی کی ہے تو اس کو توڑنا جائز ہے، لڑکی والے بھی توڑ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ عقد ہو گیا تو لڑکا ہی توڑے گا، لڑکی والے نہیں توڑ سکتے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر منگنی کی ہے تو وہ صرف منگنی کرنے سے وہ دونوں میاں بیوی نہیں بن جاتے جب تک کہ عقد نکاح نہ ہوا ہو۔ نابالغ کی منگنی۔ سوال: ایک لڑکی کی منگنی 5 سال کی عمر میں اس کے چچا زاد کے ساتھ کر دی گئی، بعد میں لڑکے نے دوسری جگہ منگنی کر لی، لڑکی کی عمر اس وقت 12 سال ہے اور وہ نابالغ ہے، کیا کرنا چاہیے؟
جواب: لڑکی کی بالغ ہونے تک کوئی کارروائی نہیں کی جائے، لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد لڑکی کی رضامندی معلوم کی جائے اور اس کی رضامندی کے مطابق رشتہ طے کیا جائے۔ منگنی ایک وعدہ ہے جو کہ لڑکے نے دوسری جگہ منگنی کر لی ہے، اس لیے یہ منگنی ختم سمجھی جائے گی۔ اگر کوئی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کزن وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بچپن کے اندر ہی ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں، منگنی اسی کو کہتے ہیں رشتہ طے کرنے کو، تو وہ آپس میں رشتہ طے کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر لڑکا کو معلوم نہیں ہوتا، اور جیسے کہ پرانے دور کے اندر تب بھی ایسا ہوتا ہے، لڑکی کو پتہ نہیں ہوتا، لڑکے کو پتہ ہوتا ہے۔ حالانکہ شریعت یہ ہے کہ لڑکی اور دونوں کے علم کے اندر، دونوں لڑکی اور لڑکے کے دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رشتہ کہاں پر طے پا رہا ہے۔ تو یہ اگر نہیں اس طرح اگر ہو گیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو 12 سال، یعنی کہ اگر وہ بالغ ہو جائے تو اس کے بعد لڑکی کی اجازت طلب کرنی چاہیے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو ورنہ کوئی منع کر دی تو منع، اس کے بعد اس کا عقد نہیں کرنا چاہیے۔ منگنی کہتے ہیں کہ وعدے کو آپ نے رشتہ طے کر دیا تو یہ طریقے سے کیا ہے، وعدہ ہے۔ اگر لڑکے نے کہیں اور جگہ شادی کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقد کو کیا ہے، ختم سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ کیا وعدے کے خلاف چلے گیا، آپ نے ان کو دونوں کا نکاح کیا تھا اور لڑکا کہ انہوں نے دوسری جگہ عقد کر لیا، تو عقد کر لیا اس نے دوسری جگہ، تو جو منگنی ہے یہ کیا ختم سمجھی جائے گی۔ کیا بغیر عذر شرعی منگنی کا توڑنا جائز ہے؟ سوال: رشتہ یا منگنی کے طے ہو جانے کے بعد کسی شرعی عذر کے بغیر منسوخ یا توڑ دینا شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ جواب: منگنی وعدہ نکاح کا نام ہے اور بغیر عذر کے وعدہ پورا نہ کرنا گناہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی علامتوں میں شمار فرمایا۔ ہاں، اگر اس وعدے کے پورا کرنے میں کسی معقول مضرت کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو شاید اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ فرمائے، جیسے کہ پیچھے بھی آیت ہے، اگر آپ کے پاس کوئی شرعی عذر ہے تو اس طور پر آپ اس کا نکاح منگنی توڑ سکتے ہیں، کیونکہ منگنی وعدے کا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو توڑنے کیا ہے، منافق کی علامت شمار کیا ہے۔ تو مسلمان کو زیبر نہیں دیتے کہ منگنی توڑنے کے بعد، ہاں اگر ضرور کوئی شرعی عذر ہو تو اس کو آپ توڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح بغیر شرعی عذر کے آپ توڑیں گے تو یہ وعدہ خلافی شمار ہوگی، جو کہ مسلمان کے شان نہیں ہے۔ منگنی توڑنا وعدہ خلافی ہے، منگنی سے نکاح نہیں ہوتا۔ سوال: ایک شخص نے اپنے رشتہ دار سے کہا کہ میں آپ کی لڑکی کا رشتہ اپنے لڑکی کے لیے چاہتا ہوں، اس پر ان کے ساتھ نے رضامندی کا اظہار کیا اور برے جمعہ کو منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے طے پایا۔ لڑکی کے والد نے لڑکے کے باپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے فلاں لڑکی تمہارے بیٹے کو دی۔ اس نے کہا میں نے لڑکی اپنے فلاں بیٹے کے لیے قبول کی۔ تقریباً 1 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد لڑکی کی والدہ لڑکے کے گھر گئی اور ان سے معذرت کرنے لگی، میرے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، لہٰذا یہ رشتہ ہم لوگ منسوخ کرنا چاہتے ہیں، لیکن لڑکے والے منسوخ کرنا نہیں چاہتے۔ کیا رشتہ لڑکی کی مرضی کے خلاف منسوخ ہو سکتا ہے؟ جواب: منگنی رشتہ لینے دینے کے وعدے کا نام ہے، مگر منگنی سے نکاح نہیں ہوتا، اس لیے منگنی توڑنا وعدہ خلافی ہے، بغیر کسی معقول اور صحیح عذر کے وعدہ خلافی گناہ ہے۔ مگر چونکہ عقد نکاح نہیں ہوا اس لیے لڑکے سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ بعد میں عام طور پر دونوں کا رشتہ طے پا گیا، لڑکی والوں نے کہا کہ میں نے آپ کی اپنی بیٹی سے رشتہ کیا، لڑکا والوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، لڑکی کی والدہ اگر کسی عذر کی وجہ سے جاتی ہیں کہ میں رشتے کے خاندان والے کیا کہیں گے، یہ کہیں گے، تو اگر اس کے بعد کوئی رشتہ منگنی توڑنا چاہتا ہے تو توڑ سکتا ہے۔ جیسے کہ پہلے کہا تھا کہ منگنی کیا ہے، وعدہ خلافی کا نام ہے، اگر آپ یہ وعدہ خلافی کریں گے توڑنے کے بعد تو یہ کہ آپ منگنی توڑیں گے، یہ وعدہ خلافی کا گناہ آپ کے زمرے کے اندر آئے گا، اور یہ کہ نکاح نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے لڑکے سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ منگنی نکاح کا نام نہیں ہے۔ ہاں اگر نکاح کا نام ہوتا تو لڑکے کی اجازت شامل ہوتی ہے اس کے اندر۔ نکاح سے پہلے منگیتر سے ملنا جائز نہیں۔ سوال: ایک صاحب فرما رہے تھے کہ منگیتر سے ملاقات کرنا، اس سے ٹیلی فون وغیرہ پر بات کرنا اور اس کے ساتھ گھومنا پھرنا صحیح نہیں۔ میں نے ان صاحب سے عرض کیا یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس کو تو کوئی بھی برا نہیں سمجھتا۔ پھر میرے جواب کا وہ صاحب واضح جواب نہ دے سکے، جس کی وجہ سے میں الجھن میں پڑ گیا۔ کیا یہ واقعی صحیح نہیں ہے؟ جواب: نکاح سے پہلے منگیتر اجنبی ہے، لہٰذا نکاح سے پہلے منگیتر کا حکم بھی وہی ہوگا جو غیر مرد کرے کہ عورت کا اس کے ساتھ اختلاط جائز نہیں۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے، کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، وہ تو مسلم نہیں ہے، کیونکہ شریف معاشروں میں اس کو نہایت برا سمجھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں معاشرے میں کسی چیز کا رواج ہو جانا کوئی دلیل نہیں، ایسے غلط رواج جو کہ شریعت کے خلاف ہوں خود لائق اصلاح ہیں۔ ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ آزادانہ گھومتی پھرتی ہیں، کیا اس کو جائز کہا جائے گا؟
جیسے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو اس کو نکاح منگنی ہو جاتی ہے، اس کو نکاح سمجھا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکیاں آپس میں ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں، کھانا پینا ڈنر وغیرہ پہ شاپنگ کرنا ایسے گھوم رہی ہوتی ہے جیسے کہ وہ کیا اس کی نکاح کے اندر آ گیا۔ حالانکہ یہ صرف منگنی کرنے سے وہ نکاح میں نہیں آتا، جب تک کہ وہ آپ کے لیے ایسا ہے گویا کہ وہ اجنبی مرد ہے، اور اجنبی کے ساتھ گھومنا پھرنا وہ گلچھلے اڑانا گھومنا پھرنا یہ کیا درست نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ آپ کے نکاح کے اندر عقد نکاح نہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ دونوں میاں بیوی بن چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ منگنی کے بعد اگر آپ یہ چیزیں کریں گے جو کہ شرعاً کیا ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں یہ رواج زور پکڑ چکا ہے، جو کہ ہمارے لیے جو کہ قابل اصلاح ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوئے تو یہ درست ہے، حالانکہ یہ سوچ رکھنا کہ ہمارے معاشرے میں چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ درست ہو جائے گا، حالانکہ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ تو ہمارے کو اپنی سوچ، اور کیونکہ شریف خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ ویسی چیزیں نہیں کرتے، اس کو ناپسند کرتے ہیں، جو کہ یونیورسٹی کالجوں کے اندر چیزیں ہوتی ہیں لڑکی اور لڑکوں کا جو اختلاط ہوتا ہے عام طور پر، تو جو کہ ایک غیر شرعی ہوتا ہے، وہاں پر تو اللہ العیاذ باللہ سارے جو برے افعال ہوتے ہیں، شرابی کبابیں ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ساری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ تو یہ ہے کہ ساری جو چیزیں ہیں غیر شرعی ہیں۔ تو یہ ہے کہ آج کا یہ موضوع یہاں پر، آج کی مجلس یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ تو کل ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کل ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اسی موضوع کے اوپر۔ میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کال کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔